کو صحابہ نے کہا کہ مکہ مکرمہ قبرستان جو ہے وہاں لے چلتے ہیں، کو صحابہ نے کہا حضور کو جنت البقیع میں دفن کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا یہ واحد آپ کی بات تھی؟ فرمایا میں نے حضور سے سنا ہے۔ حضور نے فرمایا جس مقام پہ اللہ کو اپنے نبی کا وصال پسند ہوتا ہے وہ جگہ سب سے بہتر ہوتی ہے، پھر آپ کے کہنے کے مطابق وہ جگہ حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کی اس بات کے بعد تمام صحابہ کرام نے آپ سے اتفاق کیا ہے، اختلاف نہیں کیا کہ ہم جنت المالا لے چلیں گے مکہ مکرمہ یا جنت البقیع میں لے چلتے ہیں، نہیں، سارے صحابہ نے اتفاق کیا اور حضور قبر انور بنائی گئی، حجرہ عائشہ، اما عائشہ کا حجرہ مبارک جو قیامت تک کے لیے حضور کی آخری آرام گاہ بن گیا۔ اور اب ذرا غور کرے، سنی ہوں، دیوبندی ہوں، وہابی اہل حدیث ہوں، تینوں کے نزدیک متفق بات ہے جو زمین کا حصہ میرے وجود نبی کے وجود کے ساتھ ٹچ ہے، لگا ہوا ہے، حضور ایسے لیٹے ہوئے ہیں اور مٹی کا جتنا حصہ پاؤں سے لے کر سر مبارک تک حضور کے وجود کے ساتھ مٹی لگی ہوئی ہے۔ ان تینوں علماء کے نزدیک اس جگہ کا مقام، اس مٹی کا جو مقام ہے عرش الہی سے بھی زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو آپ ذرا تھوڑا غور فرمائیں، اس مٹی کا یہ مقام ہے، اس مٹی کا یہ مقام ہے، تو پھر وجود نبوت کے کیا کہنے، ساری کائنات کے وجود مل جائیں جو اعلیٰ وجود ہے پھر بھی وجود نبوت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ پھر ذرا آپ غور فرمائیں، حضور کے وصال مبارک کے بعد حضرت عمر بن خطاب تلوار لے کے کھڑے ہیں، کسی نے کہا حضور کا وصال ہو گیا ہے، عمر کی گردن اڑا دے گا۔ صحابہ کرام غم میں ہیں، صدمے میں ہیں۔ آپ تشریف لائے، پہلے اندر گئے، حضور کے پیشانی کو چوما، اسی سے علماء نے بات لی ہے کہ فوت ہو جانے کے بعد کوئی والد بیٹے کی پیشانی پہ یا بیٹا باپ کی پیشانی پہ، شاگرد استاد کی پیشانی پہ یا استاد شاگرد کی پیشانی پہ یا مرید اپنے پیر کی پیشانی پہ وصال کے بعد اس کو باقاعدہ بوسہ دے سکتا ہے۔ اگر یہ ناجائز ہوتا، حرام ہوتا وصال کے بعد بوسہ دینا، کبھی ابو بکر صدیق ایسا نہ کرتے۔ ٹھیک ہے نا؟ سبحان اللہ۔ سمجھ آ رہی بات؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آپ باہر آئے، باہر یہی کیفیت غم کی، صدمے کی، اور یہی نظریہ حضور کا وصال نہیں ہوا جس نے کہا کہ تلوار عمر بن خطاب کی گردن اڑا دے گی۔ آپ آئے، آپ نے خطبہ دیا، قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی، اگر جس طرح پہلے انبیاء کا وصال ہوا، اگر نبی کا وصال ہو جائے تم دین سے پیچھے واپس چلے جاؤ گے۔ صحابہ کہتے ہیں قرآن کی آیت تو پہلے آ چکی تھی لیکن اس دن ہمیں یوں محسوس ہوا جیسے ابھی نازل ہوئی ہے۔ سارے صحابہ موجود تھے، صاحب علم تھے، لیکن سیدنا صدیق کا حوصلہ سب سے زیادہ، علم سب سے زیادہ، تحمل مزاجی سب سے زیادہ۔ پھر ذرا آپ غور فرمائیں، وصال مبارک سے پہلے جب طبیعت ناساز تھی، حضور نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میرے ابو بکر سے کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے۔ اور یہ بات کچھ شیعہ علماء نے بھی یہ بات صراحتاً لکھی ہے کہ حضور نے ان ایام علالت میں طبیعت جب ناساز تھی، حضور نے اپنے مصلی کے لیے
جس ہستی کا انتخاب فرمایا ہے وہ صدیق اکبر کی ذات گرامی. سبحان اللہ. اور ماشاء اللہ کہ حضور میرے ابا جی بڑے رقیق القلب ہے، یعنی بڑے نرم مزاج ہے. جب آپ کا مصلی دیکھیں گے آپ نظر نہیں آئیں گے تو پھر حضور نماز نہیں پڑھا سکیں گے. حضور نے دوبارہ فرمایا مرو ابا بکر یصلی بالناس، دوبارہ بات چیت. تیسری مرتبہ حضور نے فرمایا اور تو کا مزاج یا بات تو زلیخا والی ہے نا. جی جی اللہ. فرمایا ابو بکر سے کہو. حضور کے آخری ایام میں 17 نمازیں حضور کے مصلی پہ جس نے پڑھائی ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات گرامی. سبحان اللہ. سارے صحابہ نے نمازیں پڑھی ہیں. وصال مبارک کے بعد تھوڑا سا خلافت توجہ کے ساتھ انصار صحابہ کرام نے یعنی مدینہ منورہ والے، مہاجرین صحابہ کرام نے مکہ مکرمہ سے آنے والے، تمام صحابہ کرام نے مشاورت سے حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت کر لی، سوائے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے. آپ کے سوا سب نے بیعت کر لی. 5 سے 6 ماہ کے بعد یہ کتب شیعہ میں بھی ہے، 5 سے 6 ماہ کے بعد حضرت علی مرتضیٰ نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی اور کیا کہا جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین کے لیے امام منتخب کیا ہے ہم اپنی دنیا کے لیے بھی اپنا امام مانتے ہیں. ہم اپنا امام مانتے ہیں. چلو خلافت کی بھی تفصیل اس طریقے سے، یہ آپ کا دور، حضرت عمر بن خطاب کا دور، حضرت عثمان غنی کا دور، حضرت علی المرتضیٰ کا دور، اس ترتیب سے صحابہ کرام کے نزدیک متفق. صحابہ کے بعد تابعین کے بعد ائمہ مجتہدین کے بعد محدثین کے بعد علماء کے بعد چاروں سلاسل، سلسلہ نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، داتا حجویری ہوں، خواجہ اجمیری ہوں، بابا فرید ہوں، محدث اعظم ہوں، سلطان باہو ہوں، پیر جماعت علی شاہ صاحب ہوں، تاجدار گولڈا ہوں، یہ تمام سلاسل کے نزدیک متفق. سبحان اللہ. ان تمام بزرگان دین کے ساتھ متفق بات کیا ہے کہ پہلے خلیفہ صدیق اکبر کی ذات گرامی ہے. ہر صحابی نبی جنتی ہر صحابی نبی. کوئی چیخے، کوئی چلائے، کوئی شور مچائے، کوئی کچھ کرے، کوئی گالیاں نکالے قیامت تک، کوئی بک بک کرے، یاد رکھیں ترتیب خلافت اسی طرح ہے جیسے صحابہ کا عقیدہ، تابعین کا، ائمہ چاروں اماموں کا، 6 محدثین جو امام حدیث کے گزرے ہیں ان کا، اور چاروں سلاسل کے بزرگان دین کا. اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے سوائے ایک قوم کے جو دستن سینہ گرم کر کے اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے غلط رنگ و روپ میں. صحابہ کا عقیدہ یہی ہے، تابعین کا سب کا عقیدہ یہی ہے. پھر ذرا آپ غور فرمائیں، حضور نے فرمایا اپنے مرنے والوں کو نیک لوگوں کے قریب دفن کرو. اللہ اکبر. جی جی. ایک نیک آدمی کی برکت 100 قبر والوں کو ملتی ہے. کتنا؟ 100 قبر والوں کو نصیب ہوتی ہے. میں شہنشاہ ولایت تاجدار شرف شریف میاں شیر محمد رحمت اللہ تعالی علیہ شرف پوری سبحان اللہ. بڑے عظیم بزرگ گزرے ہیں. بہت سارے لوگوں کو ان کی نکاح کی وجہ سے ایمان اور ولایت ملی ہے. یہاں میں وہ واقعات بیان نہیں کرتا وقت کو سامنے رکھ کر. لاہور میں تشریف فرما تھے، اتفاقاً ایک ایران سے آنے والے شیعہ ذاکر سے ملاقات ہو گئی. کس سے؟ شیعہ ذاکر سے.
میرے جوان، میرے بزرگ ذرا غور سے سنیں. ملاقات ہو گئی تو میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے سوال کیا، جناب یہ تو ارشاد فرمائیے تمہارے عقیدے میں جہاں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر انور ہے، اس قبر انور کی برکات کیا ہے؟ اللہ اللہ جی جی سبحان اللہ. پہلے میں نے حدیث بیان کی جی جی کہ 100 قبروں کو فائدہ پہنچتا ہے. جب آپ نے اس سے سوال کیا تو اس نے کہا جناب ہمارے عقائد شیعہ میں یہ بات ہے جہاں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر انور ہے 30 میل کے ایریے میں جتنا لوگ مدفون ہوں گے، کوئی عمل کیا ہو کچھ ہو، لیکن امام حسین کی کون کرے؟ شیعہ ذاکر ایران سے. ہمارے عقائد میں یہ ہے وہ 30 میل کے ایریے میں دفن ہونے والے سب جنتی ہیں. اللہ 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 30 میل کے ایریے میں تدفین جن کی ہو گئی وہ جنتی ہے. میاں صاحب نے پوری توجہ سے اس کا جواب سنا، جی جی پھر ارشاد فرمایا اور وہ بات کی جو صبح قیامت تک ایک صحیح العقیدہ سنی مسلمان کے سینے کو آج بھی ایمان کو طاقتور بناتی ہے. میاں صاحب نے کیا فرمایا؟ فرمایا تمہارے عقیدے میں 30 میل کے ایریے میں امام حسین کی وجہ سے وہ سب جنتی ہیں. یہ اگر نواسے کی شان ہے تو جو حسین کا بھی نانا ہے اور جو اس کے پہلو میں لیتے ہوئے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، عظمت و شان صحابہ کرام. تو جواب نہیں ہے اس کا، سبحان اللہ بے شک. اس کا جواب نہیں ہے جو حضور کے پہلو میں قیامت تک کے لیتے ہوئے ہیں. پھر ذرا آپ غور فرمائیں سورہ کہف. جی جی سورہ کہف قرآن میں ہے نا، کہف کا معنی غار والے. اللہ نے غار والوں کا ذکر کیا ہے. توجہ اپنے عقائد کو سنیے، غور سے سنیے، جی جی بولے والے سنی مت بنیے. بے شک بے شک. ٹھیک ہے نا، ہم بڑے بھولے والے ہوتے ہیں، ایسا نہ بنو، پیور کٹر سنی بنو، اپنے عقیدے کو سمجھو. میں قرآن سے دلیل دے رہا ہوں. اللہ نے کسی نبی کی امت کو بہترین امت قرار نہیں دیا. بہترین امت صرف حضور کی امت کو قرار دیا ہے قرآن میں. اصحاب کہف کے چند لوگ دین بچا کر باہر آئے، کتا بھی ان کے پیچھے چل پڑا. وہ غار کے اندر چلے گئے، کتا بیٹھ گیا. اللہ نے ان پہ نیند طاری کر دی. 300 برس گزر گئے، قرآن میں ہے. 300 برس گزرنے کے بعد کتے کا تذکرہ قرآن میں موجود، اصحاب کہف کا تذکرہ بھی قرآن میں موجود. 300 برس ان غار والوں کا جسم نہیں بدلا، کتے کا جسم بھی نہیں بدلا. کتے کا جسم بھی نہیں بدلا. کس وجہ سے؟ ان غار والوں کی برکت کی وجہ سے. ان کا پہرا دے رہا تھا. میرے بھائیوں ذرا ہمیں قرآن کیا سمجھاتا ہے؟ قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے؟ قرآن کا یہ واقعہ بتاتا ہے اگر اللہ والوں کے قریب میں کتا بھی ہو تو کتے پر بھی ان اللہ والوں کی برکتیں پہنچ جاتی ہیں. ارے جو میرے نبی کے وجود نبوت کے قریب قیامت تک پڑا رہے، جو قیامت تک وجود نبوت کے قریب ہو. میری بات چھوڑو، میں جلال کی دنیا میں بات کر رہا ہوں. امام زین العابدین جو کربلا کے میدان میں بچ گئے، امام حسین کے شہزادے ہیں، سیدنا علی مرتضیٰ کے پوتے بنتے ہیں، مشہور زمانہ ہے. 14 صدیاں گزر گئیں،
تقریباً پونے 14 صدیے آج بھی ان کے ذکر موجود ہیں. بڑی عظمت اللہ نے بڑی شانیں دی اس ہستی کو. ان سے سوال ہوتا ہے حضور کے وجود کے قریب کون لوگ تھے زندگی میں جو قریب اٹھنا بیٹھنا تھا؟ کون لوگ تھے؟ ان گن درود و سلام اللہ کی رحمتیں ہوں امام زین العابدین کی تربت انور پر. آپ نے بربلا کہا اے سوال کرنے والے جا کے دیکھ لے جس طرح وصال کے بعد ان کا وجود قریب ہے زندگی میں بھی قریب یہی لوگ. سبحان اللہ اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر. اچھا پھر اعزاز کیا ہے ان کا؟ اعزاز آخری بات، ان کا اعزاز پوری کائنات میں کسی اور صحابی کو نہیں مل سکتا، نہیں مل سکتا. حضور نے فرمایا ہاکذا لباس یوم القیامہ، اس انداز سے نور آئے. ادھر ابو بکر صدیق ادھر عمر بن خطاب درمیان میں. حضور جب صحابہ نے دیکھا تو بڑے حیران ہوئے، بڑا تعجب کیا. حضور نے کیا فرمایا؟ ہاکذا لباس یوم القیامہ، جس طرح تم آج ہمیں دیکھ رہے ہو جب ہم اللہ کی دربار میں جائیں گے تو ہماری یہی حالت ہوگی، ہماری یہی حالت ہوگی. آخری بات ختم کر رہے ہیں. جو امتی حضور کے دربار میں سلام پیش کرتا ہے وہ یوں نہیں آتا. پھر حضور کے ساتھ جو قریبی شخصیت ہے ابو بکر صدیق، پھر ان پہ سلام پیش کرتا ہے. قیامت تک میری نبی کی دربار میں بھی سلام پیش ہوتے رہیں گے اور قیامت تک صدیق اکبر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں پر بھی امت سلام پیش کرتی رہے. اللہ ہم سب کو صحابہ اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.